السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت اب اگر بچ گئی تو یہ معجزہ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے اور انتہائی زوروں پر پہنچ گئی ہے۔ مریم نواز سڑکوں پر ہیں، لاہور میں نکلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، 13 دسمبر کے جلسے کے لیے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اب یہ ہے سنجیدگی اپوزیشن کی تحریک کی، اور دوسری طرف ہے حکومت کی بھڑکیں یا حکومت کی دھمکیاں، کھوکھلی دھمکیاں، جس پر وہ اب عمل نہیں کر پا رہی۔ وہ خان صاحب کہتے تھے اب میں ان کو رلاؤں گا، تو واقعی انہوں نے رلایا اپوزیشن کو، سب نے دیکھا، ساری کی ساری اپوزیشن اندر تھی، جیلوں میں تھی، چیخ رہی تھی اپوزیشن، کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی سینٹ میں، کبھی عدالتوں کے باہر، کبھی پریس کانفرنسوں میں، اور واقعی وہ رلا دیا تھا خان صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپوزیشن کو تو رلا دیا تھا۔ اپوزیشن کو رلاتے رلاتے انہوں نے عوام کو رلا دیا، تو پھر اپوزیشن کا جگرا بڑھ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت تو خان صاحب کا ہاتھ پڑتا تھا، نئے نئے تھے، مینڈیٹ بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں جو اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن لیگلی ان کے پاس یا کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس وہ جو تھا اختیار، وہ لے کر وہ یعنی جو طریقہ کار ہے وہ اس کے تحت انہوں نے اپوزیشن پر ڈالا تھا تگڑا ہاتھ۔ اب 2.5-3 سال گزرنے کے بعد، تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا گزرنے کے بعد، اب جب اپوزیشن نے پلٹ کر وار کیا ہے تو اب خان صاحب کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یعنی وہ کھوکھلی دھمکیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کہتے ہیں گرفتاریاں ہوں گی، روزانہ وزراء کہتے ہیں کہ اندر ہوں گے قانون، تو جو قانون کو ہاتھ ملے گا وہ اندر ہوگا۔ پریکٹیکلی اگر کرونا کے متعلق کوئی قانون جو بھی حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں، 144 ہے یا دوسرے جو بھی قوانین ہیں، اس پر اپوزیشن عمل نہیں کر رہی تو قانون ہی توڑ رہی ہے، ظاہر ہے۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، حکومت ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جب میں نے عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے پوچھا تھا ایک ملاقات میں، ابھی 1 دن پہلے، کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب اگر حکومت بچ گئی تو معجزہ ہوگا۔ پھر یہی بات ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، سعید چوہے صاحب، انہوں نے کئی حکومتیں آتی جاتی دیکھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب اگر حکومت بچ گئی تو معجزہ ہوگا۔ بالکل سیم میری ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اس ملاقات کے متعلق سعید چوہے صاحب سے۔ اور اپوزیشن کی حکومت کے اپنی صفوں میں جب ہم پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اندر تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ انومان ہیں، وسوسے ہیں، وہم پڑے ہوئے ہیں، وہ جی دلیل آدے بات، یہ والی پوزیشن حکومت کی کہ نہ جانے اب کیا ہو ہمارے ساتھ۔ کیونکہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو گرفتار کرے۔ لاہور میں مقدمات پر مقدمات ہو رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی، اس پر لاہور کی پوری لیڈرشپ پر مقدمات ہوئے، سابق اسپیکر رانا سردار ایاز صادق سمیت کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں لاہور کا جس پر مقدمہ نہ ہوا ہو، پنجاب کا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں جس پر مقدمہ نہ ہوا ہو۔ نواز شریف تو خیر باہر ہیں، اس کے بعد جتنی لیڈرشپ ہے سب کے اوپر مقدمات ہیں، اور اب بنے ہیں۔ یعنی وہ آپ نے شادرے والا مقدمہ جو نواز شریف کی تقریر کے بعد ہوا تھا، وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی ماڈل ٹاؤن میں، تو اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے جو سننے والے تھے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ جو سر دھن رہے تھے، ہاں ہاں جی میاں صاحب، وہ جو کر رہے تھے، جو تالیاں بجا رہے تھے، جو آنکھ کے اشارے پہ نواز شریف کی بات کی تائید کر رہے تھے، سب کے اوپر مقدمات تھے۔ گرفتاری کسی کی نہیں ہو رہی، کیوں؟ یہ وہ سوال جب میں نے خان صاحب کے اس قریبی ساتھی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ آگے جا نہیں سکتی، یہیں پر وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کہ یہیں پہ کوئی سروائیو کریں۔ اور وہ جو تصادم کی جو اب ملتان جلسے میں آپ نے دیکھا، ملتان میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ جو تھا حکومت کے ترجمانوں کے بیانات سے یہ لگ رہا تھا کہ بہت بڑا تصادم ہوگا، حکومت پیچھے ہٹ گئی، پسپائی حکومت نے دکھائی، جو کہ ویسے تو ٹھیک ہے، ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ خان صاحب کرتے آئے ہیں
اس میں اسٹریٹجی نہیں لگ رہی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، مطلب لگ رہی سے زیادہ معلومات کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ ہے خوف، گھبراہٹ اور ہاتھ پاؤں پھول جانا، کچھ سجھائی نہ دینا، سمجھ نہ آنا، عقل جواب دے جانا کہ اب کریں تو کیا کریں، کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے وہ، اور کس کو ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ ملتان میں جو کچھ کر کے دکھا دیا لوگوں نے، اور اس کے بعد مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے دفتر کے باہر جو کیا تھا. اب میں قانونی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مزاحمت کی، اس میں قانون توڑا نہیں توڑا وہ ایک الگ چیز ہے، قانون ٹوٹا ہے تو حکومت گرفتار کر لے مریم نواز کو، کیوں نہیں کرتی؟ اچھا مریم نواز نیب ان سے تحقیقات کرنا چاہ رہی تھی، دوبارہ کیوں نہیں بلا رہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ بھئی کیوں نہیں بلا رہے دوبارہ؟ رانا ثناءاللہ کو کریں گرفتار جی، پھر رہے ہیں وہ دندناتے ہوئے، کریں جی قمر زمان قاہرہ پھر رہے ہیں، ان پر بھی مقدمات آپ نے بنائے، کریں پیپلز پارٹی کے سارے لیڈرز ہیں، کریں سردار ایاز صادق کو گرفتار، کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو گرفتار، سارے ادھر پھر رہے ہیں، کیوں؟ اس کا جواب یہ آ رہا ہے، مسلسل یہ آ رہا ہے کہ بھائی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا. اب یہ خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کی اتھارٹی نہیں رہی، وہ ہاتھ ڈالیں گے تو ری ایکشن آئے گا شدید، اور پھر وہ اندر سے وہ درخت گرتا تب ہے جب اندر سے پولا ہو جائے، اندر سے کھوکھلا ہو جائے. تو خان صاحب اندر سے ہو گئے ہیں کھوکھلے، وہ باہر سے کلف شلف لگا کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ مایا سب مایا ہے، جو کچھ دکھتا ہے وہ سب مایا ہے. خان صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں یا ان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، اب یہ حکومت کیسے جاتی ہے، اس کے ایک تو طریقہ ہے اپوزیشن کا، جو کل اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. ایک وضاحت کر لوں کہ کل میں نے کہا تھا لاہور میں اجلاس ہوگا، نہیں اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. تو جو سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں وہ جو میری انفارمیشن ہے، بار بار میں اس کا کر رہا ہوں ذکر، کہ وہ استعفوں کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. کل اس کی منظوری ہوگی، کل اگر نہیں ہوتی تو پھر 11 کو بتایا گیا، 11 یا 12 کو اجلاس ہوگا، 13 کو جلسہ ہے، لاہور کا آخری جلسہ ہے. اس کے بعد جلسے اپوزیشن نہیں کرے گی، اس کے بعد اپوزیشن کرے گی حتمی وار. وہ حتمی وار اب تک ڈیسائیڈڈ ہے، اصولی اتفاق ہے آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کا، جن کی باقی جو باضابطہ منظوری یا جس کو کہتے ہیں رسمی منظوری جو ہے وہ کل کے اجلاس میں ہوگی. اگر کل کے اجلاس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، کوئی نہیں اگر ہو بھی پاتا، مکمل اتفاق نہیں بھی ہو پاتا، تو پھر 11 یا 12 کو لاہور میں اجلاس ہوگا، کیونکہ 13 کو جلسہ ہے آخری جلسہ، تو اس میں وہ اعلان کر دیا جائے گا. تو بات جو کل ملا کر وہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تو جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سارے ذرائع اور اپوزیشن اور حکومت کے اندر کا خوف یہ بتا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب اپوزیشن نے جو ڈیڈ لائن دی ہے جنوری کی، وہ ڈیڈ لائن حکومت کے لیے کروشل ہوگی اور حکومت اسے بچتی نظر نہیں آتی. استعفے اپوزیشن دیتی ہے تب بھی حکومت چلی جائے گی، ظاہر ہے اس کے بعد وہ حکومت کے پاس وہ نہیں رہے گی، وہ کیا کہتے ہیں جواز نہیں رہتا، آدھے سے زیادہ اسمبلیاں چلی جائیں، ایوان خالی ہو جائیں، اور پھر ان پر ضمنی انتخابات کروانا اس حکومت کے لیے مشکل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ حکومت کی مقبولیت دھڑام سے گر چکی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ خان صاحب پہلے اپوزیشن کو رلانا چاہ رہے تھے، بہت رلایا، خوب رلایا، لیکن اب اپوزیشن ہنس رہی ہے کیونکہ لوگ رو رہے ہیں. اپوزیشن عمران خان پر ہنس رہی ہے. کل آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی، میڈیا نے تو نہیں نشر کی، پر میڈیا پر تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ ڈکٹیشن آ جاتی ہے، میاں صاحب مطلب کمال ہے. خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جی میں وہ کپتان ہوں جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کروایا تھا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس ملک میں کھیل ہوتا تھا اس ملک کا امپائر ہوتا تھا. میں وہ ہوں جس نے نیوٹرل امپائر کی تجویز دی تھی، اور ہوگا تاریخ کرکٹ کی سب کو پتہ ہوگی. ہوگا سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں خان صاحب فکسڈ میچ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کو نائل کر کے الیکشن جیتا، نواز شریف کی زبان بندی کر کے اپوزیشن کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. آصف زرداری کو میڈیا پہ نہیں چلنے دینا جی، مریم نواز کو جیل میں رکھا، اور باقی جو پورا کا پورا میڈیا ہے اس پر ہے وہ قدغنے. اور اب مقدمات کی جو نئی سیریز شروع ہو گئی ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں میں کہہ رہا ہوں ہاتھ نہیں پڑ رہا،
مقدمہ وہ ایک جو چیز تھی وہ کل کے مقدمے کی جو ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر، اس میں ایک جو الزام ہے، باقی الزام تو ہیں نا، کرونا SOPs کی خلاف ورزی، یہ وہ سارا قانون مختلف دفاعات ہیں جو قانونی دفاعات ہیں. ایک دفاع سیاسی دفاع جو ضیاء الحق لگایا کرتے تھے، ضیاء الحق عامر وہ لگایا کرتے تھے، وہ دفاع حکومت کے خلاف عوام کو اکسانا. بھائی جمہوری ملکوں میں حکومت کے خلاف عوام میں جانا اس کا رائٹ ہوتا ہے. مطلب اکسانا ظاہر کیا ہوتا ہے، مطلب ایک اپوزیشن جو ہے حکومت کے خلاف عوام میں جائے گی، یہی کہے گی اس حکومت کو گھر بھیجو بھائی، ہم اس حکومت کو گھر بھیجنے آئے، ہمارا ساتھ دو. یہی ہوتا ہے اپوزیشن، یہی کرتی آئی ہے دنیا جہاں جب سے جمہوریت پیدا ہوئی ہے. یہ مطلب خان صاحب کوئی نئی جمہوریت دے رہے ہیں ہمیں. جب سے جمہوریت کا یہ والی جمہوریت دنیا میں رائج ہے، جب سے صدیوں سے، اس کا طریقہ یہی ہے. اپوزیشن جو ہوتی ہے عوام میں جاتی ہے، عوام میں جا کر کہتی ہے بھئی حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، اب حکومت کو گھر بھیجیں گے، ہم آپ کی طاقت سے گھر بھیجیں گے. یہ اکسانا تو نہیں ہے، یہ جمہوری رائٹ ہے. عامر یہ رائٹ نہیں مانتے ہوتے، ضیاء الحق یہ رائٹ نہیں مانتا تھا، ایوب خان یہ رائٹ نہیں مانتا تھا، مشرف یہ رائٹ نہیں مانتا تھا. اب یہ خان صاحب رائٹ نہیں مان رہے اور کہتے خود کو ہیں جمہوریت. تو بہرحال تو وہ جو ہو رہا ہے سارا کچھ، جو مقدمات ہو رہے ہیں اور جس طرح اپوزیشن آگے بڑھتی آ رہی ہے، تو وہ جو گنتی ہے، آج ہے 7 تاریخ، اب یہ خان صاحب گننا شروع ہو گئے ہیں. میری اطلاع ہے لاہور کا جلسہ جو انہوں نے، میں نے بتایا تھا نا، دل پر لے لیا خان صاحب نے، تو اب وہ گن رہے ہیں گنتی 7 8 9 10 11 12 13، بیچ میں رہ گئے 6 دن. تو 6 دن کے بعد جو جلسہ ہوگا، اس جلسے میں جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ سننے کے لیے خان صاحب بیتاب ہیں کہ ہوگا کیا ان کے ساتھ. وہ جو حتمی وار ہے وہ کیا ہوگا، وہ سننے کے لیے خان صاحب بیتاب ہیں. لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو اعلان کرے گی، اس اعلان کے بعد حکومت کا بچنا معجزہ ہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.